بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تازہ ترین خبر کے مطابق ریحام خان جو وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ تھیں اور ان کو طلاق ہو گئی تھی، ان کی طرف سے عمران خان پر کئی بار گھناؤنے الزامات لگائے گئے، حتیٰ کہ ان کے خلاف ایک کتاب بھی لکھ دی گئی اور عمران خان کے ساتھیوں کے بارے میں بھی اسی طرح کے الزامات ریحام خان کی طرف سے لگائے جاتے رہے۔ ان میں سے ایک الزام زلفی بخاری پر تھا۔ یہ کہا گیا کہ انہوں نے روز ویلٹ ہوٹل بیچنے میں کچھ پیسے کمائے ہیں، کچھ غلط کیا ہے۔ اس حوالے سے زلفی بخاری عدالت چلے گئے اور برطانیہ کی عدالت گئے۔ وہاں پہ ریحام خان کو 50,000 پاؤنڈ جرمانہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد ریحام خان نے عدالت میں کہا کہ مجھے آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کرنے دی جائے، اور عدالت نے ان کو یہ اجازت دے دی۔ اس کے ساتھ ہی ریحام خان نے زلفی بخاری سے معافی مانگی اور یہ بھی کہا کہ میرے الزامات غلط تھے، جھوٹے تھے، بے بنیاد تھے۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے ہم ان کی ویڈیو ٹیپ بھی پیش کرتے ہیں، جس میں وہ اعتراف کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ انہوں نے الزامات کیوں لگائے تھے اور وہ کس طرح سے جھوٹ کا پلندہ تھے۔ میں نے 6 اور 7 دسمبر 2019 کو اپنے یوٹیوب چینل، اپنے فیس بک پیج اور اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شائع کی، جس میں میں نے اس بات پر زور دیا کہ سید ذوالفقار عباس بخاری، جو کہ عام طور پر زلفی بخاری کے نام سے جانے جاتے ہیں، وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ مل کر ایک کرپٹ پلان کے تحت نیو یارک میں واقع روزویلٹ ہوٹل کو کم قیمت پر فروخت یا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہ الزامات غلط اور جھوٹے تھے۔ جیسا کہ میں اب سمجھتی ہوں کہ زلفی بخاری روزویلٹ کو بیچنے یا حاصل کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ کسی بھی کرپٹ پلان میں شامل نہیں تھے۔ میں نے 7 دسمبر 2019 کو سید توقیر بخاری کا ایک ٹویٹ اور ویڈیو ری ٹویٹ کیا، جس میں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ زلفی بخاری تھوڑے پیسوں کے عوض دھوکہ دہی اور اقربا پروری کے مرتکب ہوتے ہوئے روزویلٹ جیسا ایک قیمتی ملکی اثاثہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ الزامات غلط اور جھوٹے تھے۔ میں اب سمجھتی ہوں کہ زلفی بخاری نہ تو دھوکہ دہی یا اقربا پروری میں شامل ہیں اور نہ ہی وہ تھوڑے پیسوں کے عوض روزویلٹ کی فروخت کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے 15 مارچ 2020 کو سید توقیر بخاری کا ایک ٹویٹ اور ویڈیو ری ٹویٹ کیا، جس میں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ زلفی بخاری نے ٹیلی ویژن پر جھوٹ بولا اور لوگوں کو جعلی دستاویزات دکھائے۔ مزید کہا گیا کہ زلفی بخاری نے غیر قانونی طریقوں اور دھوکہ دہی سے پیسہ کمایا ہے اور پھر غیر قانونی طریقوں سے اس کو لانڈر کیا۔ یہ الزامات غلط اور جھوٹے تھے۔ زلفی بخاری نے کبھی جعلی دستاویزات نہیں دکھائے۔ انہوں نے پیسہ غیر قانونی طریقے یا دھوکہ دہی سے نہیں بنایا اور نہ ہی اس کو لانڈر کرنے کے لیے غیر قانونی طریقے کا استعمال کیا ہے۔ زلفی بخاری نے اپنی دولت محنت کے ذریعے بنائی ہے اور نہ ہی کسی غیر قانونی ذریعے سے۔ میں نے 17 مارچ 2020 کو انعام اللہ خٹک کے ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا، جس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ زلفی بخاری نے صحافیوں کو ناظرین، آپ نے ریحام خان کے بارے میں سن لیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ تو ابھی تو صرف زلفی بخاری ان کے خلاف کورٹ میں گیا تھا، کئی اور لوگ بھی جا سکتے ہیں۔ عمران خان نہ جانے کیوں نہیں گئے؟ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں۔ پاکستان کی سیاست میں ایک کردار حسنہ شیخ کا بھی رہا ہے۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو کی دوسری اہلیہ تھیں۔ ان کا نکاح خفیہ طور پر مولانا کوثر نیازی نے ذوالفقار علی بھٹو سے پڑھایا تھا۔ حسنہ شیخ کی مولانا کوثر نیازی کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ حسنہ شیخ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد برطانیہ میں سیٹل ہو گئیں۔ وہاں پہ اس نے ایک کتاب لکھ دی اور اس کتاب میں مولانا کوثر نیازی کے بارے میں اس نے یہ لکھ دیا کہ یہ بندہ جنس پرست ہے۔ مولانا کوثر نیازی برطانوی عدالت میں چلے گئے۔ برطانوی عدالت نے وہاں پہ جو فیصلہ کیا، ساری کی ساری جائیداد اس عورت سے چھین کر قرق کر کے مولانا کوثر نیازی کے حق میں لکھ دی۔ اور اس کے بعد سنا یہ ہے کہ حسنہ شیخ وہاں پہ سڑکوں پر آ گئی تھی، بالکل کلاش ہو گئی تھی۔ اس سے میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ریحام خان نے زلفی بخاری سے معافی کیوں مانگی ہے۔ بندہ کچھ کرنے سے پہلے سوچ لے۔ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، کوئی بات کرنی ہے تو 1000 بار سوچو۔ یہ عورت
किस कुमाश की औरत है पूरी दुनिया जानती है, उसने अगर 1000 बार नहीं 1-2 बार ही सोच लिया होता तो ऐसी बात ना करती जिसकी वजह से उसको परेशानी होती, उसकी सुबकी होती और उनको पूरी जायदाद उसकी छिन जाने का ख़तरा हो जाता। अब देखते हैं जुल्फ़ी बुखारी किस तरह से फ़राख दिली का मुज़ाहरा करते हैं और उनके साथ किस तरह से सेटलमेंट करते हैं और उनको 50,000 पाउंड में से कितने माफ़ करते हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।